السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اصحاب کہف کا واقعہ سورہ کہف کی آیات کے ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے شیئر کروں گی، تو میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن کو سیکھنے والے بن جائیں، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اور قرآن کو سیکھنا اور دین کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو خیال کرتا ہے کہ غار اور کھو کے رہنے والے ہماری قدرتوں میں عجب اچھمبا تھے؟ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود نے قریش کو مشورہ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آزمائش کے لیے 3 سوال کریں۔ پہلا سوال تھا کہ روح کیا ہے، دوسرا اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا، اور ذوالقرنین کی سرگزشت کیا تھی۔ تو یہ تینوں واقعات جو ہیں یہ سورہ کہف میں موجود ہیں۔ روح کا جو واقعہ ہے یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بناؤں گی، اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤں، تاکہ یہ تینوں ٹاپک میرے جو ہیں وہ 3 ویڈیوز میں کور ہو جائیں۔ تو اصحاب کہف کے قصے کو عجیب ہونے کی حیثیت سے انہوں نے خاص اہمیت دی تھی، اسی لیے اس آیت میں بتلایا گیا کہ وہ اتنا عجیب نہیں جیسے تم سمجھتے ہو، اس سے کہیں بڑھ کر عجیب و غریب نشانات قدرت کے موجود ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آگے اصحاب کہف کا قصہ قرآن پاک میں پہلے مجملاً یعنی تھوڑا سا، اور پھر مفصل یعنی کہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا۔ تو آگے آیت میں آتا ہے کہ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، کہ جب جا بیٹھے وہ جوان الی الکہف پہاڑ کی کھو میں، فقالوا ربنا پھر بولے اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ کہ دے ہم کو اپنے پاس سے بخشش، وہیئ لنا من امرنا رشدا اور پوری کر دے یعنی بنا دے ہمارے کام کی درستی۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پھر تھپک دیے ہم نے ان کے کان اس کھو میں چند برس گنتی کے۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا کہ معلوم کریں 2 فرقوں میں کسی نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ رہے تھے۔ اب ان آیات کی تفسیر میں اصحاب کہف کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ یہ چند نوجوان روم کے کسی ظالم اور جبار بادشاہ کے عہد میں تھے، جس کا نام بعض نے دقیانوس بتلایا ہے۔ بادشاہ سخت بت پرست تھا اور جبرن یعنی زبردستی بت پرستی کی اشاعت کرتا تھا۔ عام لوگ سختی اور تکلیف کے خوف اور چند روزہ دنیاوی فائدے کے لالچ سے اپنے مذہب کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کرنے لگے۔ اس وقت چند نوجوانوں کے دلوں میں جن کا تعلق عمائد سلطنت سے تھا، خیال آیا کہ مخلوق کی خاطر خالق کو ناراض کرنا ٹھیک نہیں۔ ان کے دل خشیت الہی اور نور تقویٰ سے بھرپور تھے۔ حق تعالی شانہ نے صبر و استقلال اور توکل کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ بادشاہ کے سامنے جا کر انہوں نے کہا لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اس کا نعرہ لگایا یعنی جس کا مطلب یہ ہے نہ پکاریں گے ہم اس کے سوائے کسی کو معبود، ورنہ تو کہیں ہم نے بات عقل سے دور، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نعرہ اس بادشاہ کے سامنے لگا دیا، اور دیکھنے والے سب حیرت زدہ رہ گئے کہ وہ بادشاہ کے سامنے اللہ نے ان کو اتنی ہمت دی کہ انہوں نے بہادری سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بادشاہ کے سامنے بولا۔ اس کے بعد بادشاہ کو ان کی نوجوانی پر رحم آ گیا، تو اس نے کیا کیا کہ چند روز کی مہلت دی کہ وہ اپنے معاملات میں غور کر لیں۔ انہوں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ ایسے فتنے کے وقت جب کہ تشدد اور زبردستی سے عاجز ہو کر ہمارے قدم ڈگمگا جائیں تو یہ خطرہ ہے کہ ہم اس دین کو چھوڑ نہ بیٹھیں، تو شہر کے قریب کسی پہاڑ میں روپوش ہو جائیں اور واپسی کے لیے مناسب موقع کا انتظار کریں۔ تو دعا کی کہ خداوند تعالیٰ تو اپنی خصوصی رحمت سے ہمارا کام بنا دے اور رشد و ہدایت کے راستے پر چلنے میں ہمارا سب انتظام درست کر دے۔ آخر شہر سے نکل کر کسی قریبی پہاڑ میں پناہ لی اور اپنے میں سے ایک کو مامور کیا کہ بھیس بدل کر کسی وقت شہر جایا کرے تاکہ ضروریات کی چیزیں خرید کر لا سکے اور شہر کے احوال سے سب کو اطلاع دی جا سکے۔ جو شخص اس کام پر مامور تھا اس نے ایک روز اطلاع دی کہ آج شہر میں سرکاری طور پر ہماری تلاش ہے اور ہمارے اقارب
اور رشتہ داروں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہمارا پتہ بتلائیں۔ یہ مذاکرہ ہو رہا تھا کہ حق تعالی شانہ نے ان سب پر نیند طاری کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ سرکاری آدمیوں نے بہت تلاش کیا تو پتہ نہ لگا، تھک کر بیٹھے رہے اور بادشاہ کی رائے سے ایک سیسے کی تختی ان نوجوانوں کے نام اور ان کے حالات لکھ کر خزانے میں ڈال دیے گئے تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ ایک جماعت حیرت انگیز طور سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ ممکن ہے کہ آگے چل کر ان کا کچھ پتہ مل جائے اور بعض عجیب واقعات کا انکشاف ہو۔ یہ نوجوان کس مذہب پر تھے، اس میں اختلاف ہوا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ نصرانی یعنی اصل دین مسیحی کے پیرو تھے، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ نے قرائن سے ان کو ترجیح دی ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ۔ اب اگلی آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پھر تھپک دیے ہم نے ان کے کان اس کھو میں چند برس گنتی کے، یعنی ایسی تھپکی دی کہ برسوں غار میں پڑے سوتے رہے، ادھر ادھر کی کوئی خبر ان کے کانوں میں نہیں پڑتی تھی۔ پھر آیت ہے کہ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، کہ سالہ سال کے بعد حق تعالیٰ نے ان کو جگا دیا تاکہ ظاہر ہو جائے کہ اختلاف کرنے والوں میں سے کس نے ان کی مدت نوم یعنی ان کے سونے کا صحیح اندازہ لگایا۔ ظاہر ہے کہ ایسی طویل نیند کے بعد جب بیدار ہوئے تو قدرتی طور پر خود سونے والوں میں اور دوسرے دیکھنے والوں میں بھی اختلافات اور باتیں ہونے لگیں کہ کوئی کم مدت بتلائے گا، کوئی زیادہ، کوئی اقرار کرے گا اور کوئی انکار کرے گا۔ تو انہیں جگا کر یہ دیکھنا تھا کہ کون سی جماعت ٹھیک حقیقت پر پہنچتی ہے اور اس حقیقت پر پہنچ کر بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو وہ چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ جس میں اس وقت لوگ اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے سونے کے بعد یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم سنا دیں گے تجھ کو ان کا حال تحقیقی یعنی سچا بالکل حق۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ وہ کئی نوجوان ہیں کہ یقین لائے اپنے رب پر اور زیادہ دی ہم نے ان کو سوجھ بوجھ، یعنی ایمان سے زیادہ ان کو درجہ دیا یعنی اولیاء کا درجہ۔ وربطنا علی قلوبہم، اور گرہ دی ان کے دل میں یعنی مضبوط اور ثابت قدم رکھا، ان کو اپنی بات صاف کہہ دی۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب کھڑے ہوئے پھر بولے کہ ہمارا رب ہے رب آسمان اور زمین کا۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اور زمین کا نہ پکاریں گے ہم اس کے سوائے کسی کو معبود نہیں، ورنہ تو کہی ہم نے بات عقل سے دور۔ تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جیسے یعنی انہوں نے یہ فرمایا کہ جب رب وہی ہے تو معبود کسی اور کو ٹھہرانا حماقت ہے۔ ربوبیت اور الوہیت دونوں اسی کے لیے مخصوص ہیں، یعنی وہ واحد ہے اور لا شریک ہے، یعنی کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہماری قوم ہے ٹھہرا لیے انہوں نے اللہ کے سوائے اور معبود۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی سند کھلی۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، پھر اس سے بڑا گناہگار کون ہوگا جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے جیسے محدثین توحید پر صاف صاف دلیلیں پیش کرتے ہیں، اگر مشرکین اپنے دعوے میں سچے ہیں تو کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے، لائیں کہاں سے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ خدا کے شریک ٹھہرائے جائیں۔ اگلی آیت ہے اذ اعتزلتموہم وما یعبدون الا اللہ، اور جب تم نے کنارہ کر لیا ان سے اور جن کو وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا۔ فأووا الی الکہف ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تو اب جا بیٹھو اس کھو میں، پھیلا دے تم پر رب تمہارا کچھ اپنی رحمت سے۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور بنا دے تمہارے واسطے تمہارے کام میں آرام یا آسانی۔ یعنی جب اب اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یعنی جب مشرکین کے دین سے ہم علیحدہ ہیں تو ظاہری طور پر بھی ان سے علیحدہ رہنا چاہیے، اور جب ان کے باطل معبودوں سے کنارہ کیا تو ہر طرف سے ٹوٹ کر تنہا اپنے معبود کی طرف جھکنا اور اسی سے رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے۔ آپس میں یہ مشورہ کر کے پہاڑ کی کھو میں جا بیٹھے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، اور تو دیکھے دھوپ جب نکلتی ہے بچ کر جاتی ہے، عن کہفہم
ان کی کھو سے یا ان کے غار سے، ذات الیمینی داہنی سائڈ پہ، وَإِذَا غَرَبَتْ تقریضہم اور جب ڈوبتی ہے یعنی سورج جب ڈوبتا ہے، تقریضہم کترا جاتی ہے، ذات الشمالی ان سے بائیں کو، وہم فی فجوۃ من اور وہ میدان میں ہیں اس کے، ذالک من آیات اللہ یہ ہے اللہ کی قدرتوں سے۔ تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یعنی خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں ایسے ٹھکانے کی طرف رہنمائی کی جہاں مطمئن ہو کر آرام کرتے رہیں، نہ جگہ کی تنگی سے جی گھٹے، نہ کسی وقت دھوپ ستائے، غار اندر سے کشادہ اور ہوادار تھا، اور جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شمال رویا ہونے کی وجہ سے یعنی شمال کی طرف تھا، تو ایسی اس کی وضع تھی اور ایسی بناوٹ اور ایسی جگہ پر وہ واقعہ تھا جس میں دھوپ بقدرے ضرورت پہنچتی اور تکلیف دیے بغیر نکل جاتی، یعنی دھوپ کی وجہ سے ان کو اتنی گرمی بھی نہیں لگتی تھی جس سے ان کا دل گھٹے۔ اب اگلی آیت کا ترجمہ ہے مَن یہد اللہ فہو المہتد جس کو راہ دے اللہ وہی آئے راہ پر، وَمَن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا اور جس کو وہ بچلائے یعنی گمراہ کرے پھر تو نہ پائے اس کا کوئی رفیق راہ پر لانے والا۔ تو اس کی آیت کی تفسیریں یعنی ظاہری اور باطنی رہنمائی سب اسی کے قبضے میں ہے۔ دیکھ لو جب دنیا بچل رہی تھی یعنی کہ گمراہی کے راستے پہ تھی تو کس طرح اصحاب کہف کو راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھا اور ظاہری طور پر کیسے عجیب غار کی راہ بتلائی۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ اور تو سمجھے وہ جاگتے ہیں اور وہ سو رہے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اور کروٹیں دلاتے ہیں ہم ان کو دائیں اور بائیں، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ اور ان کا کتا دونوں زانوں اپنی باہیں پھیلا کر چوکھٹ پر بیٹھا ہوا ہے، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اگر تو جھانک کر دیکھے ان کو تو پیٹھ دے کر بھاگے ان سے اور بھر جائے تجھ میں ان کی دہشت۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہتے ہیں کہ سوتے میں ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں اور اس قدر طویل نیند کا اثر ان کے جسموں پر ظاہر نہیں ہوا، اس سے کوئی دیکھے تو سمجھے جاگتے ہیں یعنی جاگے ہوئے ہیں، اور حق تعالیٰ نے ان لوگوں میں شان ہیبت اور جلال اور اس مکان میں دہشت رکھی تاکہ لوگ تماشا نہ بنائیں کہ وہ بے آرام ہوں۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اس پر صحبت کا کچھ اثر پہنچا اور صدیوں تک زندہ رہ گیا۔ اگلی آیت ہے کہ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے کہ آپس میں پوچھنے لگیں، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ کہ ایک بولا ان میں سے کتنی دیر ٹھہرے تم، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ بولے ہم ٹھہرے ایک دن یا ایک دن سے کم، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ بولے تمہارا رب ہی خوب جانے جتنی دیر تم رہے ہو، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ اب بھیجو اپنے میں سے ایک کو یہ روپیہ دے کر اپنا اس شہر میں، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ پھر دیکھے کون سا کھانا ستھرا ہے سو لائے تمہارے پاس اس میں سے کھانا، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور نرمی سے جائے اور جتا نہ دے تمہاری خبر کسی کو، إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ وہ لوگ اگر خبر پالیں تمہاری پتھروں سے مار ڈالیں تم کو یا لوٹا لیں تم کو، فی ملتہم اپنے دین پر، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا اور تب تو بھلا نہ ہوگا تمہارا کبھی۔ تو اس آیت کی تفسیر میں اب اصحاب کہف کا واقعہ آگے بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر نیند سوار کر دی تھی اور پھر جب ان کو نیند سے بیدار کیا تو ایک ان میں سے روپیہ لے کر شہر میں داخل ہوا، وہاں سب چیز اوپری دیکھی، اس مدت میں کئی نسلیں بدل چکی تھیں، شہر کے لوگ اس روپے کا سکہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ کس بادشاہ کے نام کا ہے اور کس عہد کا ہے، کہ سمجھے کہ اس شخص نے کہیں سے پرانا گڑا ہوا مال پا لیا ہے۔ تو معاملہ یہ کہتے کہتے بادشاہ تک پہنچا، اس نے وہ پرانی تختی طلب کی جس پر چند نام اور پتے لکھے تھے، یہ لوگ نامعلوم طریقے سے فلاں سن میں غائب ہو گئے ہیں، تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ یہ وہی جماعت ہے۔ اس وقت شہر میں بعث بعد الموت کے متعلق بڑا جھگڑا ہو رہا تھا، کوئی کہتا تھا کہ مرنے کے بعد جینا نہیں، کوئی کہتا تھا محض روحانی ہے جسمانی نہیں، کوئی روحانی اور جسمانی دونوں کا قائل تھا۔ بادشاہ وقت حق پرست اور منصف تھا، چاہتا تھا کہ ایک طرف کی کوئی ایسی مثال ہاتھ لگ جائے جس سے سمجھانے میں آسانی رہے اور استبداد عقلی ہو، کیونکہ وہ جو
پرانا جابر بادشاہ تھا وہ تو کئی نسلیں گزر چکی تو وہ چلا گیا تھا، لیکن اس دور میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سے جگایا تو اب ایک اچھا بادشاہ آ گیا تھا جو توحید کو مانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ نذیر بھیجی یا یہ مثال بھیجی کہ اصحاب کہف کو زندہ کر دیا۔ آخر منکرین آخرت بھی یہ حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر اور سننے کے بعد آخرت پر یقین لے آئے۔ یہ نظارہ خاص طور پر ان کی طبیعت پر اثر انداز ہوا، سمجھے کہ حق تعالیٰ نے ہم کو تنبیہ کی ہے کہ یہ قصہ بھی دوسری بار جینے سے کم نہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح خبر ظاہر کر دی ہم نے ان کی لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور قیامت کے آنے میں دھوکہ نہیں۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ، جب جھگڑ رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم اسی بات پر، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، پھر کہنے لگے بناؤ ان پر ایک عمارت، ربہم عالم بہم، ان کا رب خوب جانتا ہے ان کا حال۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، بولے وہ لوگ جن کا کام غالب تھا، لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم بنائیں گے ان کی جگہ پر عبادت خانہ۔ اب اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ان کے بعد کے اصحاب کہف زندہ رہے یا انتقال کر گئے، انتقال ہوا تو کب ہوا، زندہ رہے تو کب تک رہے یا کب تک رہیں گے۔ بہرحال اہل شہر نے ان کے عجیب و غریب احوال کی خبر پا کر عقیدت کے ساتھ چاہا کہ اس غار کے پاس کوئی مکان یادگار کے طور پر بنا دیں جس سے زائرین کو سہولت ہو جائے۔ اس میں اختلاف رائے ہوا ہوگا کہ کس قسم کا مکان بنایا جائے، تو اس اختلاف کی تفصیل تو خدا کو ہی معلوم ہے، اور وہ یہ بھی اسی کے علم میں ہے کہ یہ تجویز ان کی موت کے بعد ہوئی تھی یا اس سے پہلے ہوئی تھی، اور لوگوں کو غار تک پہنچ کر ان کی ملاقات، جیسے لوگ آئے تھے تو غار تک پہنچ کر ان لوگوں سے ملاقات میسر ہو سکی تھی یا نہیں، یہ سب اللہ کو علم ہے۔ تو جو بارسوخ لوگ تھے تو ان لوگوں نے یہ رائے دی کہ غار کے پاس عبادت گاہ قائم کر دی جائے۔ اصحاب کہف کی نسبت وہ بہت پکے موحد اور متقی تھے، یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کس نبی کی شریعت کے پیرو تھے، لیکن جن لوگوں نے معتقد ہو کر وہاں مکان بنایا وہ نصارہ تھے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اب یہی کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا، رجما بالغیب، بدون نشانہ دیکھے پتھر چلانا، ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے، یعنی جو ان کے ذہن میں چیزیں آتی رہیں وہ اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ سن کر، جیسا کہ لوگوں کی عادت ہے کہ اپنی طرف سے گیس کرتے ہیں کہ کوئی کہے گا کہ وہ 3 تھے تو چوتھا کتا تھا، کوئی 5 بتلا کر کہیں گے کہ چھٹا کتا تھا، لیکن یہ سب اقوال ایسے ہیں جیسے کوئی بے نشانہ دیکھے پتھر چلاتا رہے۔ ممکن ہے کہ مختلف باتیں کہنے سے جہل کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان کرنا بھی مقصود ہو کہ دیکھیں کہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں، تو یہود نے ان کو صحیح تعداد 7 کی بتلائی ہو، جس کی طرف آگے قرآن پاک میں اشارہ ہے کہ آگے آتا ہے کہ قُل ربی عالم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، تو کہہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی، ان کی خبر نہیں رکھتے مگر تھوڑے لوگ، فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہم احدا، مگر سرسری جھگڑا اور مت تحقیق کر ان کا حال ان میں سے کسی سے۔ تو اس کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ یعنی اس قسم کی فضول باتوں میں زیادہ جھگڑا کرنا لا حاصل ہے، یعنی کچھ حاصل نہیں ہوگا، عدد کے معلوم ہونے سے کوئی اہم مقصد متعلق نہیں، جتنی بات خدا نے بتلا دی ہے اس سے زیادہ تحقیق کے پیچھے پڑنا، جس قدر خدا تعالیٰ کر چکا اس سے زیادہ جھگڑنا اور تردید کرنا فضول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان قلیل لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے سیاق قرآنی سے معلوم کر لیا کہ صحابہ کہف 7 ہی تھے، کیونکہ حق تعالیٰ نے پہلے 2 قول کو رجمم بالغیب فرمایا، تیسرے قول کے ساتھ نہیں فرمایا۔ آگے آیات آتی ہیں کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور نہ کہنا کسی کام کو کہ میں یہ کروں گا کل کو، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ،
مگر یہ کہ اللہ چاہے وذکر ربک اذا نسیتا، اور یاد کر لے اپنے رب کو جب بھول جائے، وقل عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، اور کہہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو دکھلائے اس سے زیادہ نزدیک راہ نیکی کی۔ تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ تاریخی کتابوں میں لکھا تھا، ہر کسی کو کہاں خبر ہو سکتی تھی۔ مشرکین نے یہود کے سکھانے سے حضرت سے پوچھا، مقصود آپ کی آزمائش تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ کل بتا دوں گا، تو اسی پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور نہ کہنا کسی کام کو کہ میں یہ کام کروں گا کل کو، فاعل ذالک غدا، یعنی یہ کام کروں گا کل کو۔ تو اسی بھروسے پر کہ جبریل آئیں گے تو دریافت کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کل کا کہہ دیا تھا۔ تو جبریل 15 دن تک نہیں آئے۔ حضرت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین ہوئے، مشرکین نے ہنسنا شروع کیا، آخر یہ قصہ لے کر آئے اور پیچھے نصیحت کی کہ آئندہ کی بات کے متعلق بغیر انشاءاللہ کے وعدہ نہ کرنا چاہیے، اگر ایک وقت بھول جائے تو پھر کر کے کہہ لے، اور فرمایا کہ امید رکھ کہ تیرا درجہ اللہ اس سے زیادہ کرے، یعنی کبھی نہ بھولے، یا اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب طور پر آپ کی حفاظت فرمائے اور کامیاب کرے، جیسا کہ غار ثور کے قصے میں ہوا، یا واقعہ کہف سے زیادہ عجیب واقعات اور شواہد آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے بیان کروائے۔ آگے آیت میں آتا ہے فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور مدت گزری ان پر اپنی کھو میں، 300 سنین وازدادوا تسعا، 300 برس اور ان کے اوپر 9۔ تو اس کی تفسیر میں آتا ہے یعنی رہے، اور قمری حساب سے 9 سال زیادہ ہوئے، یا 300 سال کے بعد ممکن ہے کہ قدرے نیند سے چونکے ہوں، پھر سو گئے اور 9 سال تک سوتے رہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ 309 سال جاگنے کے بعد عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی مدت بیان فرمائی گئی ہے، یعنی لوگوں سے مل ملا کر پھر سو رہے، جس کو آپ کے زمانے تک اتنا عرصہ گزرا، واللہ اعلم۔ آگے آیت میں آتا ہے قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، تو کہہ اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت ان پر گزری۔ لَهُ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس ہیں چھپے ہوئے بھید یا راز آسمان اور زمین کے۔ ابصر بِہ وَاسْمِعْ، کیا عجیب دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جتنی مدت سو کر وہ جاگے تھے، تاریخ والے کئی طرح بتاتے تھے، سب سے ٹھیک وہی ہے جو اللہ بتائے۔ آسمان اور زمین کے تمام پوشیدہ راز اسی کے علم میں ہیں، کوئی چیز اس کی آنکھ سے اوجھل نہیں۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ، کوئی نہیں بندوں پر اس کے سوائے مختار۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، اور نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو۔ تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یعنی جس طرح اس کا علم محیط ہے، اس کی قدرت اور اختیار بھی سب پر حاوی ہے، جیسے غیوب سماوات والارض کے علم میں اس کا کوئی شریک نہیں، اختیارات قدرت میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ سورہ کہف کا ترجمہ، تفسیر اور اصحاب کہف کا پورا واقعہ جو قرآن میں تفسیر عثمانی سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے موجود ہے، اور ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جو اس کو نہیں جانتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے صحیح معنی اور مطلب کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔